بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ولاگ ٹائم میں خوش آمدید۔ پی ٹی آئی کا جلسہ جو ترنول میں ہونا تھا وہ بڑے ڈرامائی طریقے سے اس کو جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا، اور اس میں جو مین جو چیز ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کس طرح سے اختلافات کا شکار ہے، اندرونی جو توڑ پھوڑ ہے، ٹوٹ پھوٹ جو ہے ان کی کس طرح سے تیزی سے جاری ہے، وہ علیمہ خان کا جو آڈیو ہے جس میں وہ پوچھ رہی ہیں، جس میں وہ سوال اٹھا رہی ہیں کہ یہ صبح صبح کیسے ان کو اجازت مل گئی۔ تو یہ واقعی یہ بات سوچنے کی ہے کہ صبح صبح ہی 7 بجے یا 7:30 بجے وہ خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچ گئے، اور خان صاحب نے جلسہ ملتوی کرنے کا حکم دے دیا کہ ان کا کسی کا ارادہ ہی نہیں ہے اس کو باہر نکالنے کا، عمران کا یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں بھیجا ہے نا، انہوں نے دیکھا کہ لوگ ساری پاکستان سے اٹھ کے آ رہے ہیں اور جوش زیادہ ہے، انہوں نے اس وقت 7:30 بجے اعظم سواتی ملنے کیوں گیا؟ بس یہ ایک سوال ہے، کس نے بھیجا؟ صبح گئے کیوں اعظم سواتی؟ اجازت کیسے ملی؟ آپ سوال پوچھیں اپنی سوشل میڈیا پہ جی۔ تو اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو میڈیا کے اوپر ڈسکس ہو رہی ہیں، تو لیکن اب جو نظر آ رہا ہے ہمیں اختلافات یا کچھ مس کمیونیکیشن ہے یا مس انڈرسٹینڈنگ ہے لوگوں کے درمیان، پی ٹی آئی کے لوگوں کے درمیان، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ واضح ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ یہ پہلے بھی ہم نے ایسی اس طرح کی کئی باتیں سنی تھیں ان کے حوالے سے، علیمہ کے حوالے سے اور بشرا بی بی کے حوالے سے، اور یہ جو چیزیں ہیں کہ ان کے درمیان کوئی تلخ کلامی ہوئی ہے، کوئی جھگڑا ہوا ہے، اور اس طرح کی باتیں پہلے ہم نے سنی تھی، لیکن اب یہ لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے یہ صحیح ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں کہ بشرا بی بی کا جو تعلق اب جو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے یا ڈسکس کیا جا رہا ہے فیض حمید کے ساتھ، کہ اصل میں جو ان کا جو موکل تھا یا ان کا جو جن تھا بشرا بی بی کا، وہ فیض حمید تھا۔ فیض حمید ان کو وقت سے پہلے آنے والے واقعات کے بارے میں بتایا کرتا تھا، اور یہ خان صاحب کو بتایا کرتی تھیں۔ خان صاحب کا ایمان جو تھا وہ اس کے اوپر پختہ ہوتا گیا بشرا بی بی کے اوپر، کیونکہ عمران خان جو ہے وہ اصل میں توہم پرست واقعہ ہوا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں ایک انٹرویو سن رہا تھا جگنو محسن کے ساتھ حفیظ اللہ نیازی، کیونکہ حفیظ اللہ نیازی آپ جانتے ہیں کہ رشتے میں ان کے جو ہے وہ بہنوئی ہیں عمران خان کے، اور ان کا بیٹا حسان نیازی وہ بھی عمران خان کی وجہ سے جو ہے وہ جیل میں ہے، وائف بھی ان کی پریشان ہے حفیظ اللہ نیازی کی، اور ان کی ایک طرح سے علیحدگی ہوئی ہے اسی مسئلے کے اوپر، کیونکہ حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ہیں یہ ان کی مخالفت کرتے ہیں خان صاحب کی، جبکہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے گھریلو بھی جو ان کے جو معاملات ہیں وہ بڑے خراب ہو رہے ہیں۔ اور جس طرح میں توہم پرستی کی بات کر رہا تھا، اس پروگرام میں حفیظ اللہ نیازی اور جگنو محسن نے اس طرح کی جو ہے ایک دو باتیں کی ہیں کہ عمران خان جو ہے اس چیز کے اوپر بڑا یقین رکھتے ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی کے کئی فیصلے جو کیے ہیں وہ اسی طرح سے کیے ہیں، یعنی کہ ذائچے نکال کے یا ہاتھ دکھا کے یا اس طرح کے جو اور طریقہ کار ہوتے ہیں، تو وہ اس حد تک اس کے اوپر جو ہے وہ یقین کرتے ہیں۔ تو ابھی بشرا بی بی کے حوالے سے بھی اب ان کے درمیان بھی تھوڑی سی جو ہے وہ کھٹ پٹ ہونا شروع ہو گئی ہے جب سے یہ فیض حمید جو ہے وہ گرفتار ہوئے، اور آنے والے وقت میں اب یہ ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے، اگر یہ کسی طرح سے معاملہ اس نہج تک پہنچتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور اپنی جان بچانے کے لیے اپنا پھندا دوسرے کے گلے میں ڈالنے کی کوشش کریں گے، تو یہ مزید جو ان کے درمیان باتیں ہیں وہ منظر عام پر آئیں گی۔ تو اب یہ جو جس طرح سے یہ ترنول والا جلسہ منسوخ ہوا ہے اور واضح تقسیم جو ہے وہ آپ کو محسوس ہوئی ہے اس میں، اور اس سے کارکن بھی ان کے ناراض ہیں، لیڈرشپ بھی ڈیوائیڈ ہے اس میں، اور کئی لوگ جو ہیں وہ اس جلسے کی جو منسوخی ہے اس سے خوش نہیں ہیں۔ اب آگے آنے والے وقت میں یہ دراڑیں مزید بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور اب خان صاحب جو ہے وہ ان کے لیے راستہ جو ہے وہ بالکل ہی بند ہوتا جا رہا ہے، واپسی کا وقت جو ہے وہ خان صاحب کے ہاتھ سے لگتا ہے نکلتا جا رہا ہے،
اور ابھی آگے ان کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مفاہمت کا کیا راستہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، یہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ ہمیں پتہ چل جائے گا. لیکن خان صاحب جو ہے وہ اپنے جو اپنے ہی لوگ ہیں ان کے، یعنی کہ اپنے رشتہ دار جو ہیں، بیوی ہیں، ان کی بہنیں ہیں، بھانجے ہیں، یا اور فیملی کے جو لوگ ہیں، ان میں بھی جو ہے وہ ان کی طرف سے بھی بڑا دباؤ ہے خان صاحب کے اوپر، اور وہ تناؤ کا شکار ہیں. اور اسی وجہ سے وہ اب میڈیا کے لوگ بھی بتاتے ہیں کہ وہ پریشان نظر آتے ہیں. تو آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا پوزیشن بنے گی. تو ناظرین، آج کے بلاگ سے اتنا ہی. اگلے بلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.